بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے پاس ایک سوال آیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے زندگی بھر نہ کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، اور جنوں کی، پتھروں کی، درختوں کی اور بتوں کے نام پر ذبح کرتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا، تو کیا اس کے کسی رشتہ دار کے لیے اس کی طرف سے حج کرنا یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے؟ جواب سنیے۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب نے یہ جواب دیا: جو شخص سوال میں مذکور حالت کے مطابق مرا ہو، یعنی جیسے سوال میں لکھا گیا ہے کہ جنوں کی، پتھروں کی، درختوں کی اور بتوں کے نام پر ذبح کرتا رہا، تو اسی حالت میں اگر کوئی مرتا ہے تو اسے شرک اکبر کا مرتکب سمجھا جائے گا، اور ایسے شخص کی طرف سے حج کرنا یا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں کہ نبی اور مسلمانوں کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک دوزخی ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ یعنی رشتہ داروں کے لیے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، مشرک ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بالکل کلیئر کٹ کہہ دی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت عطا فرما دی، اور میں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ یعنی صحیح مسلم کی حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور جب مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی یہ جو پیر ہوتے ہیں، پیر و مرشد ہوتے ہیں، تو یہ تمام طریقے کے مشرکوں کو بھی مرید بنا لیتے ہیں۔ ان کو پہلے کلمہ نہیں پڑھواتے، بلکہ ان سے نذرانے لینے کی خاطر ان کو مرید بنا لیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی ان سے کلمہ پڑھنے کی یا مسلمان ہونے کی بات نہیں کرتے، اور ان کو جب کوئی پریشانی، پرابلم لاحق ہو جاتی ہے تو ان کے لیے وہ باقاعدہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے جو فلم ایکٹرز ہوتے ہیں، دیکھیے ان میں کس قدر مشرک ہیں، ان کے لیے بھی جب کوئی بیمار پڑ جائیں یا کچھ ہو جائے تو ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ایسی کسی محفل میں شامل نہیں ہونا چاہیے جہاں پر اس طرح کے کام ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ دے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔